بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن هدية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقته فرقتها وإلا فلا يجاوز شعره شحمه أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب صوابغ من غير قرن بينهما عرق يضاعفه الغضب. یہ بھی طویل حدیث شریف ہے، اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. وہ اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے میں نے پوچھا اپنے ماموں سے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آقا علیہ السلام سے پہلے نکاح ابی حالہ سے کیا تھا، تو ابی حالہ کا یہ بیٹا ہند حضرت خدیجہ کے وطن سے، یہ حضرت حسن کا سوتیلا ماموں تھا. تو آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں انہیں کمال تھا. تو کہتے ہیں میں نے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا. وہ آپ کا حلیہ مبارک بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے بھی اس میں سے کچھ بیان کریں تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکوں. چنانچہ انہوں نے بیان کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے عظیم تھے، دوسروں کی نگاہ میں عظیم مرتبہ والے تھے. آپ کا چہرہ مبارک چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا. آپ کا درمیانہ قد سے ذرا لمبے اور لمبے قد سے ذرا پست قد تھے، یعنی آپ کا قد درمیانہ تھا. آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. بال مبارک قدرے گھنگریالے تھے. سر مبارک میں اتفاقاً مانگ نکل آتی، یہ چیز جس کو کہتے ہیں اتفاقاً نکل آتا تو نکال لیتے، وگرنہ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے، یعنی زیادہ تکلف نہ فرماتے تھے. جس زمانے میں بال مبارک زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو سے تجاوز کر جاتے. اس پر انشاءاللہ العزیز میں کل صرف بالوں پہ بیان کروں گا. رنگ مبارک خوبصورت چمکدار تھا. پیشانی مبارک کشادہ تھی. ابرو مبارک باریک اور خمدار گنجان تھے، بہت تھے. دونوں ابرو جدا جدا تھے، یعنی یہاں سے الگ الگ تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے. دونوں کے درمیان باریک رگ تھی یہاں پر جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی. ناک مبارک بلندی مائل تھی، اس پر ایک نور دار چمک تھی. جو شخص غور سے نہ دیکھتا وہ آپ کی ناک کو اونچا سمجھتا. داڑھی مبارک گھنی، رخسار مبارک ہموار، دہن مبارک کشادہ، یعنی منہ تنگ نہ تھا. سامنے کے دانتوں میں قدرے کشادگی تھی، یعنی تھوڑا سا. سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی. گردن مبارک خوبصورتی میں مورتی کی گردن کی طرح، یعنی سراہی کی طرح تھی. صفائی اور چمک میں چاندنی کی طرح تھی، اتنی چمکدار تھی. معتدل جسم، پور گوشت تھا. گٹھا ہوا بدن مبارک، پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھے. سینہ مبارک کشادہ تھا. دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، بالکل یوں جڑے ہوئے نہیں تھے. اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھی. جسم مبارک کا کپڑوں سے خالی حصہ بڑا چمکدار اور نورانی تھا، یعنی یہ ہاتھ جو کپڑوں کے اندر نہیں تھے یہ نورانی تھا. ایک باریک لکیر کے سوا چھاتی مبارک اور پیٹ مبارک پر بال نہیں تھے. دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر یہاں پر بال تھے. دونوں کلائیاں لمبی اور ہتھیلیاں کشادہ تھی. دونوں ہاتھ اور پاؤں پر گوشت تھے. ہاتھ اور پاؤں مبارک کی انگلیاں مناسب لمبی تھیں. تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ ان پر پانی ڈالو تو بہہ جائے. جب آپ چلتے تو قدم اٹھا کر چلتے، جب قدم رکھتے تو جھک کر، جب آپ چلتے تو وقار کے ساتھ. آپ کی چال مبارک تیز تھی. جب تک چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ڈھلوان میں اتر رہے ہیں، یعنی فراز سے شیب کی طرف آ رہے ہیں. جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو کامل توجہ فرماتے، یعنی یوں نہیں ہوتا کسی نے بلایا تو آپ یوں نظر گھما کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یوں پورا اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو کامل توجہ فرماتے. آپ کی نظر مبارک نیچی رہتی.
آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، یعنی اکثر زمین کی طرف دیکھتے، اگرچہ بعض اوقات وحی کی انتظار میں آسمان کی طرف بھی نظر اٹھاتے۔ آپ کی آنکھ مبارک گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی یوں کسی کی طرف دیکھتے تھے، غائب شرم و حیا سے آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو آگے رکھتے اور خود پیچھے رہتے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود پہل فرماتے، کسی نے آپ کو زندگی بھر میں پہل نہیں کی، سلام کرنے میں آپ نے ہی پہل کی۔ حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث شریف میں وہ آپ کا حلیہ مبارک کو شروع کرتے ہیں کہ چاندنی رات میں دیکھا میں نے آقا علیہ السلام کو، چاندنی رات میں دیکھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں آپ اس وقت سرخ لباس زیب تن فرمائے ہوئے تھے، یعنی سرخ دھاریاں تھی، کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو یہ سرخ رنگ کی قمیض نہیں تھی، دھاری دار تھی، یعنی اس میں سرخ دھاریاں تھی۔ اسی طرح حضرت جابر کی روایت میں اشکل العین کا لفظ ہے، یعنی آپ کی آنکھ کی سفیدی میں سرخ ڈوریاں تھی، یعنی یہ آنکھ کا جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ رنگ کی ڈوریاں تھی، جیسے قدرتی سرما اللہ کی طرف ڈالا ہو، اور بہت خوبصورت لگتی تھی۔ منحوس العاقی بھی لکھا ہے، یعنی ایڑی مبارک پر گوشت تھی، یعنی زیادہ گوشت تھا، گوشت کم تھا، یعنی زیادہ گوشت والی نہ تھی۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا اس پر روک، یعنی آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں تھا۔ سفر میں حضور پاک صحابہ کے پیچھے چلنا یہ پسماندگان اور ضعفاء کی خبرگیری کے لیے ہوتا تھا، اور جب حضر میں پیچھے چلتے تھے تو عاجزی اور انکساری کے لیے۔ اسی طرح دندان مبارک کے متعلق لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے اذا تکلم رؤی کأنه یخرج من بین ثنایاہ، تو دندان مبارک کے درمیان سے ایک نور سا نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ تو محدثین نے لکھا ہے شاید محسوس ہوتا ہو، علماء نے لکھا ہے نہیں، وہ حصی طور پر نظر آتا تھا کہ نور مبارک آپ کے دندان مبارک سے نکلتا تھا۔ تو باقی انشاءاللہ العزیز کل کو بیان ہوں گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔